سر 18ویں ترمیم کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں، آفتاب احمد خان شیرپور کی اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی 18ویں ترمیم جب بن رہی تھی تو میں اس کا ایک حصہ تھا اور ہم نے بہت سے تجاویز ہم نے خود کی. 18ویں ترمیم ایک آئینی ترمیم ہے اور اس کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ اس سے صوبوں کو اختیارات ملے ہیں اور یہ اختیارات ہمارا حق بنتا تھا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اختیارات ملنے چاہیے، لیکن یہ ایک پہلا قدم تھا اور اس میں صوبوں کو اختیارات ملے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ وفاق کو اگر چلانا ہے تو وفاق کی اکائیاں مضبوط ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا. مرکز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا بنیادی اختلاف یہی ہے کہ صوبے وائبل ہوں گے، صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی 18ویں ترمیم ابھی آئین کا حصہ ہے اور اس میں کوئی ترمیم کرنا کوئی کر نہیں سکتا اور کوئی مجاز نہیں ہے کہ یہ ترمیم کرے. آفتاب صاحب، پختون تحفظ موومنٹ کے بارے میں وزیر اعظم کا موقف ہے، ان کے مطالبات جائز ہیں لیکن ان کا رویہ مناسب نہیں ہے، جبکہ آئی ایس پی آر کا موقف کچھ الگ ہے. قومی وطن پارٹی کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں نے تقریر میں بھی اس پہ اشارہ کیا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئی ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا ایک سیاسی حل ہونا چاہیے. اس کو مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلے حل کرنے چاہیے. جب عمران خان کہتا ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بھئی آئیں اور آپ کے مسائل جو ہیں ہم حل کرتے ہیں؟ لیکن لگتا ہے ایسی ہے کہ عمران خان کو نہ اس کی سمجھ ہے اور نہ اس کے پاس اختیارات ہیں. ورنہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اکثر میں کہا کہ ان کی مطالبات جائز ہیں لیکن نعرے ان کے صحیح نہیں ہیں. اس کے بعد وزیرستان میں کہا کہ نہیں ان کو بیرونی ملک سے وہ مل رہا ہے. تو مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے چلانا ہے، آپ دیکھیں تو یہ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے تو پارلیمنٹ بھی نہیں چل رہی. پارلیمنٹ کے اندر بھی فسادات ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اتنی کشمکش ہے کہ آئے کوئی وہاں پر لیجسلیشن نہیں ہو رہی. تو یہ مسئلہ بھی اگر یہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی طور پر ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور اگر چلے جب تک آپ ملتے نہیں ہیں جو ان کے مطالبات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ مطالبات جو ہے وہ جینون ہیں تو ان کے اوپر عمل کریں، ان کو حل کریں تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. شیرپور صاحب، آپ نے کافی لمبی چوڑی تقریر کی ہے سوال قبائلیوں کی تباہی کے حوالے سے، ان کی بحالی کے حوالے سے کافی فکر مند تھے، کافی جدوجہد کرتے ہیں. مسنگ پرسن کا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ تباہی کا سلسلہ اور مسنگ پرسن کا سلسلہ آپ کی وزارت داخلہ کے دور سے شروع ہو چکا ہے. اس وقت آپ کا پالیسی الگ تھی، آج آپ کی پالیسی الگ تھی. دیکھیں جہاں تک ہمارے وقت کا تعلق ہے کوئی اس میں ہماری پالیسی سے کوئی نہیں تھی. ہم نے جب بھی کوئی ایسے موقع آیا ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی لوگ غلط الزامات لگا دیتے ہیں، ایسے اس کے کوئی جواز نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی کسی نے ثبوت پیش کیا. مسنگ پرسنز اگر ہے تو وہ آپریشنز ہوئے ہیں اس کے بعد ہی مسنگ پرسنز کا جو ہے تعداد آیا ہے. ابھی تو انہوں نے خود ڈی جی ایس پی آر نے بھی مان لیا کہ 2,500 تک مسنگ پرسنز بھی ہیں. جہاں جو بھی ہے اس کے لیے اعداد و شمار اسمبلی کے اندر عمران خان اٹھ کے کہے کہ یہ لوگ ہیں جو یہ کہاں پر ہیں، کہاں موجود ہیں، یہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے حل ہو سکتا ہے. ہم
समझते हैं कि इस मसले को हल होना बहुत ज़रूरी है। मुल्क सियासी और माशी बहरान से दो चार है और आफ्ताब खान शेरपा जो है मुझे सियासतदान समझा जाता है, तोड़ तोड़ के माहिर समझा जाता है। अवाम चीख रही है लेकिन आफ्ताब खान शेरपा इस हवाले से क़यादत नहीं कर रही है। नहीं, हमको बिल्कुल देखिए, जब से ये हुकूमत आई है हमने शुरू दिन से कहा कि ये एक सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है और उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। हम समझते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें अपना एक हिस्सा देना चाहिए। यहाँ तक महंगाई, बेरोज़गारी और जो रुपए की कदर में कीमत, ये सब जो चीज़ें हैं जिससे आवाम मुतासर हैं, उसके लिए हम भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। कल जो इमरान खान ने जो तकरीर की और कहा कि PMLN के 8 महीनों में ये इतनी महंगाई थी, हमारे वक्त में अभी उससे कम है, उस वक्त तो कोई चीखा नहीं था, उस वक्त कोई ऐसे शोर किसी ने नहीं मचाया। अब जो शोर मच रहा है वो इसलिए मच रहा है कि आप उसकी ले लें, दवाइयों की कीमत ले लें, आटे की कीमत ले लें, चीनी की कीमत ले लें, बिजली की कीमत ले लें, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गैस की, पेट्रोल की। तो इस सब को अगर सामने रखें तो इससे आपको सामने वो सामने नज़र आ जाएगा कि ये इस हुकूमत की नाकर्दा पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं। शेरपा साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि इमरान खान बज़ात खुद कबायली अजला में इलेक्शन मुहिम चला रहा है सूबाई इलेक्शन के लिए और सरकारी वसाइल बेदरीन इस्तेमाल करते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है? हमने उस दिन चंद दिन पहले एक सेमिनार किया था बाटा पे और उसमें भी मैंने ये बात की थी कि ये इलेक्शन रिगिंग है और इसका नोटिस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हम अगर इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे तो हम समझते हैं कि कबाइल में ये रद्द-ए-अमल ना आए कि जी ऐलानात हो रहे हैं और आप उसको रोक रहे हैं। हम नहीं रोकना चाहते, लेकिन उसके लिए कोई तरीक़ाकार बनाए और इससे वो सियासी फ़ायदा अगर उठाने की कोशिश करेगा हम उसकी रद्द-ए-अमल में निकलेंगे बाहर। और इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहते हैं कि इसके लिए जब तक ये इलेक्शन नहीं होते ये सिलसिला इस तरीके से जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सियासी पार्टियों को वो सहूलतें मैसर नहीं है जो कि आज इमरान खान की PTI उनके साथ मशीनरी है, उनके साथ हुकूमत है, तो वो इससे इलेक्शन के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन की जिम्मेदारी